آج کے اس ویلاگ میں سب سے پہلی خبر امریکہ اور ایران کی جنگ جو کہ 7ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور تباہی کی ایک نئی داستان لکھی جا رہی ہے۔ اب اتنے خطرناک حملے شروع ہو گئے ہیں کہ جن کی شاید وارننگ تو دی جا رہی تھی لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ کام ہوں گے۔ پہلی خبر یہ، اور دوسری خبر یہ جو پاکستان کی غلام قوم کے اوپر پیٹرول کا بم مارا گیا آیا، جو کہ عالمی مارکیٹ میں کوئی پرائزیں اتنی خاص بڑی نہیں ہیں، اور اگر بڑھ بھی گئی ہیں تو وہ تیل ابھی پاکستان پہنچا نہیں ہے، ابھی تو پرانا ہی چل رہا ہے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس عوام کی چمڑی ادھیڑی جائے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی وارننگ دے دی گئی کہ اب ہر 24 گھنٹے کے بعد آپ کے اوپر ایک نیا بم مارا جائے گا تاکہ عوام ہر 24 گھنٹے کے بعد تیار رہے۔ اور تیسری خبر یہ فضل الرحمان کے حوالے سے کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ اس کو استعمال کر رہی ہے، کیونکہ آپ، میں اور سب جانتے ہیں کہ فضل الرحمان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پکا ٹاؤٹ ہے، یہ ان کے آرڈر کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ لیکن ایسا یہ کیوں کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، ہم ذرا آپ کو تھوڑی کوشش کرتے ہیں اندر کی خبر دینے کی۔ اور اس کے بعد جاوید ہاشمی جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہے، جس نے عمران خان کے اوپر بھی کسی دور میں الزام لگائے تھے، اور ہم اتنے سیاسی طور کے اوپر اس وقت باشعور نہیں تھے، لیکن آج اس کو وقت کا یزید پکڑنے کے لیے پہنچ گیا ہے اور اس کے گھر کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور وہ تیار بیٹھا ہوا گرفتاری دینے کے لیے۔ اور اس کے بعد کس طرح اس جنگ میں عرب ممالک جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ بڑا اہم ویلاگ ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معلومات آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں تو ان کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کمنٹ کرنا بھی آپ کا حق بنتا ہے، رائے بھی دینی ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ بے شک ان ویڈیوز کو اٹھا کے ڈاؤن لوڈ کریں، اپنی آئی ڈی کے اوپر لگائیں، ہماری طرف سے کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، آپ کریں، کچھ بھی کریں تاکہ آواز یہ پھیلتی رہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس خبر کے اوپر آتے ہیں کہ آج تقریباً 7واں دن شروع ہو گیا اس جنگ کا۔ اب امریکہ نے خطرناک پلاننگ یہ شروع کی ہے کہ ٹرین ٹریک، وہ برج، بڑے بڑے پل جو کہ شہروں کو آپس میں ملاتے ہیں، بجلی گھر، توانائی گھر اور واٹر پلانٹس، ان کو ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم ابھی تک یہ جو جنگ ہے نا، اس میں صرف ہم جوابی کارروائی کر رہے ہیں، ہم دفاعی کارروائی نہیں کر رہے۔ جوابی کارروائی مطلب کہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے گا، وہ جیسا کرے گا ہم اس کو ویسا جواب دیں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے ہماری فوجی ایئر بیسز کو ہٹ کیا، ہم نے گلف کنٹریز کے اندر آپ کی فوجی ایئر بیسز کو ہٹ کیا۔ اگر آپ ہمارے اس طرح کے پل اور جناب جو ہے نا وہ ٹرین ٹریک اور یہ وہ چیزیں، بجلی گھر، توانائی گھر، ان کو ہٹ کریں گے تو پھر ہم گلف کنٹریز میں موجود وہ تمام جن کے ساتھ آپ کے سیکیورٹی معاہدے ہیں اور جن جن ممالک میں آپ نے اپنی ایئر بیسز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، ہم ان کے اوپر کریں گے۔ دیکھیں، میں اس جنگ میں، یہ بات کہنا بہت بڑی ہے، اتنی آسان نہیں ہے، لیکن اس جنگ میں ٹرمپ کے فوائد کم ہیں، اس کے تو زیادہ نقصانات ہیں۔ لیکن ٹرمپ کو اس حد تک لے کے آنے والے یا اس کو حملے کے اوپر مجبور کرنے والے یا اس کو ایران کے خلاف لڑوانے والے اسرائیل تو ہے ہی ہے، لیکن عرب ممالک بھی پیچھے نہیں ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح انہوں نے امریکہ سے سیکیورٹی لی ہوئی ہے، دفاعی معاہدے کرتے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، یہ کیا چیزیں کوئی اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے خریدی جا رہی ہیں؟ نہیں، کیونکہ اگر امریکہ اپنا اسلحہ دے گا تو وہ پہلی شرط یہ رکھے گا کہ یہ چیزیں ان ممالک کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک لکھی پڑی بات ہے، یہ شاید آپ کو پتہ نہ ہو، یہ بھی انفارمیشن سن لیں کہ جو چیز بھی امریکہ سیل کرتا ہے یا کوئی بھی دوسرا ملک دفاع کے لیے، تو معاہدے میں یہ چیز درج ہوتی ہے، حالانکہ پیسے تو دینے ہی ہوتے ہیں عرب ممالک نے، لیکن معاہدے میں یہ چیز درج ہوتی ہے کہ آپ کے پاس یہ کچھ تو ہے لیکن آپ اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے بڑھ کے کی تو یہ معاہدہ کینسل ہو جائے گا اور ہم آپ سے یہ چیزیں واپس بھی لے سکتے ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ وہ اپنی لیبارٹریز کے اندر بیٹھے، وہ اپنے ممالک کے اندر بیٹھے ان چیزوں کو بالکل کچرا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو ایک بائک کے اندر چور سوئچ لگا دیا جائے تو کوئی مرضی سٹارٹ کرتا رہے، وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، تو پھر جب اتنے بڑے جہاز، میزائل اور ٹینک وغیرہ، ان کے اندر تو سیکورٹی سسٹم ہوگا نا، وہ کہیں پہ بھی بیٹھ کے ان کو بالکل سٹک کر سکتے ہیں۔ یہ ہے فیکٹ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف پیسے بھی دینے، اسلحہ بھی خریدنا، پھر ان کو سیکیورٹی کے لیے اپنے ملک بھی لے کے آنا، ان کو جگہ بھی دینی، اور پھر اس کے بعد اگر ایران جو ہے وہ حملہ کرے تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، سلامتی تو آپ کی ہے، ایران والوں کی تو سلامتی ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں نا ٹرمپ کی طرف سے، یہ ٹرمپ بار بار ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کے پیچھے دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور دوسرا عرب ممالک اپنے لیے ایران کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور عرب ممالک کے اندر ٹرمپ کی جان ہے۔ کیوں؟ کہ عرب ممالک کی وجہ سے ہی ڈالر آج اتنا طاقتور ہے۔ تمام چیزیں ان کے بیچنی، ڈالر میں ٹرانزیکشن کرنی، ڈالر میں چیزوں کو چلانا، یہ چیزیں امریکہ کو دن بہ دن مضبوط کرتی ہیں۔ پھر بے بہا پیسہ دینا، انویسٹمنٹ کرنی، سیکیورٹی کے لیے ان کو یہاں پہ لانا، ایئر بیسز دینی، یہ ساری چیزیں۔ اب مجھے بتائیں، جو امریکی ایئر بیسز یہاں موجود ہیں وہ کیا اسرائیل کے خلاف ہیں؟ وہ ایران کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ حالانکہ ایران نے اس جنگ سے پہلے تک کبھی ان کے اوپر پٹاخہ بھی نہیں چلایا تھا، کبھی کوئی بیان بھی نہیں دیا تھا، لیکن یہ مسل کی اختلاف ہیں اور یہ اختلاف بڑے پرانے چلتے آ رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اختلاف میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کفار کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا کر لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یا اختلاف کی بنا کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن بن گیا، اور امریکہ اسی چیز کا استعمال کرتا ہے۔ وہ
اس کی اصل طاقت ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی اصل طاقت ان مسلمان ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے، اور اسی کی بنا کے اوپر وہ پچھلی کئی دہائیوں سے سپر پاور بنا بیٹھا ہے، اس کو اس سے لڑوایا، اس کو اس سے لڑوایا۔ اگر آج یہ تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں، ایئر بیسز ختم کر دیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو امریکہ تو 24 گھنٹے بھی یہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اگر امریکہ رکھے ہوئے ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں جتنا پیسہ بھی لگاؤں گا مجھے یہ پیسہ واپس مل جائے گا اور میرا سپر پاور بھی سلامت رہے گا، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ابھی چیزیں اس قدر چلی گئی ہیں کہ امریکہ نے ایران کے بجلی گھر اور ان کے کچھ واٹر پلانٹس وغیرہ ان کے اوپر حملے کیے ہیں، اور کچھ انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا، اور اس کے جواب میں ایران نے کویت کے اوپر یہ حملے کر دیے ہیں، کیونکہ کویت کے اندر اس وقت سب سے مضبوط امریکی اڈے ہیں۔ اس کے بعد اردن میں، پھر لبنان میں، پھر یہ شام میں بھی ایک بہت بڑے فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو کہ ایک اکلوتا امریکی فوجی اڈا ہے۔ اب جب کویت کے اوپر یہ حملہ ہو گیا، وہاں کے بجلی گھر اور واٹر پلانٹ کے اوپر یہ حملے کیے گئے جو جن کی تصدیق ہو چکی ہے، تو پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں کہ بھئی یہ کیا کر دیا، یہ تو ایران نے عرب ممالک کی سالمیت کو ہٹ کر دیا، اب یہ یہاں پہ کون سے امریکی اڈے ہیں؟ تو بھائی انہوں نے یہ بات آپ کو کہی تھی کہ جب ہمارے اوپر یہ ہوگا تو ہم انہی کے اوپر کریں گے جو ہمارے دشمنوں کو جگہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو اگر کسی گاؤں پنڈ میں بھی لڑائی ہو جائے تو یہی اصول ہوتا ہے کہ تیسرا گھر جو کسی دشمن کو جگہ دیتا ہے اس کو دشمن ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور ایران کے وزیر خارجہ نے 2 دن پہلے بڑا خوبصورت بیان دیا کہ اگر یہ بھائی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر حملے نہ کریں تو آسان کام کریں، امریکہ کے ساتھ اپنے معاہدے ختم کریں اور ان کو اپنے ممالک سے نکال لیں، ہم کبھی ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ بڑی قابل قبول بات ہے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ یہ بات کرنی اتنی آسان نہیں ہے۔ لیکن جنگ کا یہ 7واں روز ہے اور تباہی جو ہے وہ اس وقت ایران کے اندر زیادہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے امریکہ کے لڑاکا طیارے آتے ہیں، وہ بمباری کر کے جاتے ہیں، لیکن اگر اوور آل خطے کو دیکھا جائے تو پورے خطے کی تباہی ہو رہی ہے، اور ایران سے بھی زیادہ جو تباہی ہو رہی ہے وہ عرب ممالک کی ہو رہی ہے۔ ایران تو تھا ہی ایسے، وہ تو پچھلے 40 سال سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ ممالک جو کہ بزنس ہب تھے، وہ ممالک جو کہ دنیا میں انویسٹمنٹ کے حساب سے جنت جانے جاتے تھے، ان کی معیشت جو ہے نا وہ بڑی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں یہ چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن اتنی آسان چیزیں نہیں ہیں۔ اس سے اگلی خبر کہ پاکستان کی مردہ قوم کے اوپر جناب پیٹرول مہنگا کر بھی دیا گیا ہے، مطلب دنیا میں مہنگا ہو نہ ہو، کہیں پہ بھی دنیا میں 2 ملکوں کی جنگ لگے تو تیسرا ملک اس میں پاکستان شامل ہوتا ہے مہنگائی کی صورت میں۔ اس عوام کے اوپر جو عوام پہلے ہی چیخ چلا رہی ہے، جس عوام کے اوپر جرنیلوں نے اپنی بادشاہت قائم کی ہوئی ہے اور بندوق کے زور سے 25 کروڑ عوام کو ایک زندہ لاشیں بنا کے رکھا ہوا ہے اور ان کے حقوق کھا رہے ہیں، اور چند چوروں کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور ان چوروں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کو بچانے کے لیے عوام کو گولیاں مار رہے ہیں، کشمیر سے لے کر بلوچستان تک۔ یہ تو ظلم ہے ہی، لیکن اب ہر چیز مہنگی دے کے اس عوام کا خون پسینہ نچوڑ رہے ہیں۔ یہ پیٹرول کے اوپر جو لیوی وصول کی جا رہی ہے وہ اتنی رقم بنتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے آئے ایک ایک پاکستانی کو وہ پیسہ دے دیا جائے نا تو وہ میرا خیال ہے اپنا ایک ایک گھر بنا لے گا، جو پچھلے یہ چند جنگ کے مہینوں میں اکٹھی کی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک طرف یہ آپ سے ٹیکس تو لے ہی رہے ہیں ہر چیز سے، دوسرا یہ تمام کا تمام جو ہے نا آپ کے خون سے نکال رہے ہیں، اور اس سے ہوگا کیا؟ چلیں جب ملک جو ہے نا وہ کسی بری معیشت میں جاتے ہیں تو پھر یہ کام ہوتے ہیں اس لیے کہ عوام کے اوپر پیسہ لگایا جائے، لیکن یہاں عوام سے لیا تو جائے گا، لگے گا ان جرنیلوں کے اوپر، ان کی بیویوں بچوں کے اوپر، ان کے ڈی ایچ اے کے اوپر، ان شریفوں زرداریوں کے اوپر اور ان سے جڑے ہوئے چند چمچوں کے اوپر۔ پاکستان کی غریب عوام بلکے گی، چلائے گی، بھوک سے مرے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو کیا فرق پڑے گا میرے بھائی؟ ان کا سب کچھ موج میں ہے۔ میں نے تو آپ کو کہا تھا آپ پاکستانی قوم کو یہ حق ہک کے اوپر چڑھ کے لینا پڑے گا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ کے جرنیل اور سیاستدان آپ کو آپ کا آئینی حق دیں گے۔ یہ آئین کو استعمال کرتے ہیں اپنی نجائز حکومت کے لیے، یہ قانون کو استعمال کرتے ہیں آپ کو دبانے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں غلام کو ابن غلام بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ کو برابر کے حقوق دیے جائیں، لیکن کیا کریں، وہ مجھے عمران خان کے لفظ یاد آتے ہیں کہ غلاموں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اب ہر 24 گھنٹے کے بعد 1 روپیہ کم کیا جائے گا، 3 روپے بڑھائے جائیں گے، 1.5 کم کیا جائے گا، 4 بڑھائے جائیں گے، اسی طرح آپ کا خون نچوڑا جائے گا تاکہ ایک دن آپ کو غم دیا جائے اور دوسرے دن خوشی دی جائے اور آپ اس غلامی کے نظام میں اپنے آپ کو انجوائے کریں۔ لیکن ہم تو آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ کچھ بڑوے آ جائیں گے جو کہنے کے لیے کہ پھر آپ ملک میں کیوں نہیں آتے۔ میرے بھائی ملک وہ ہوتے ہیں جن میں کوئی قانون قاعدے ہوتے ہیں۔ ہم ایک باشعور شہری ہیں، ہم پرامن شہری ہیں، ہم جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ملک میں آئیں گے تو پھر بھی ہم بولیں گے، تو پھر بولنے کا مقابلہ بولنے سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خالی ہاتھ کھڑے ہیں اور سامنے والے کے ہاتھ میں بندوق ہے، پھر اس کو بھی خالی ہاتھ ہی آنا پڑے گا۔ اب ملک کے اندر جو باغی بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں بندوقیں ہیں وہ تو ملک کے اندر ہی ہیں نا، کریں ان کا مقابلہ تو ہو نہیں پا رہا، اور الٹا ان کے غلیظ نطفے سے پیدا ہونے والے ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ آپ ملک آؤ۔ بھائی کیوں بے، ہم کیوں اس جہنم میں آئیں جو کہ ہماری پاک سرزمین کو ان جرنیلوں نے جہنم بنا کے رکھا؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے آنے کی؟ آپ بھگتو اس کو، ہم تو آپ کے لیے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارا ملک ہے،
آپ کو باتیں اچھی نہیں لگتی تو غلامی کو قبول کرو، اور اپنے بچوں کے کانوں میں بھی یہ اذان کے ساتھ یہی کہہ دیا کرو کہ آپ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہو جہاں آپ غلام تھے اور غلام ہی رہو گے، کبھی اپنے حقوق کی بات نہ کرنا، کیونکہ حقوق کی بات کرنے والا بندہ آپ کو برا لگتا ہے اور آپ کا دشمن ہے وہ ان غلاموں کا۔ تو مرو آپ ان کے سامنے، ان کا گند اٹھاؤ یا کھاؤ یا سر پہ ملو یا کچھ بھی کرو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو بول رہے ہیں ہمارے لیڈر کے لیے جو کہ جیل میں ہے، جب تک وہ اس ملک کی سیاست سے اٹیچ ہے ہم بھی اٹیچ ہیں۔ اس کی اگلی خبر پہ آتے ہیں۔ آج کل یہ 2-3 درباری ملا ہیں جو یزید کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں اور آج تک یزیدی نسل میں موجود ہیں، وہ جناب اس یزید کی بڑی وکالت کر رہے ہیں۔ آج کل ان کو شہیدوں کا کیڑا بڑا تنگ کر رہا ہے کہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہونا چاہتے ہیں۔ اب ان کو کون بتائے ملا کہ حلوے سے بم نہیں نکلنا، بارڈر کے اوپر جانا پڑے گا، اور وہ آپ نے جانا نہیں ہے۔ اب آپ گھر بیٹھے ہی آپ کو شہادت مل جائے تو ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ اب ان کو یہ شہید نظر آ رہے ہیں، تو ان سے بندہ سوال یہ پوچھے کہ وہ جو کوئٹہ کی سڑکوں کے اوپر پچھلے 15 دن سے بیچارے ریاست کی وردی میں پڑے رہے لوگ ہیں، وہ شہید نہیں تھے؟ جن کے ماں باپ بلاتے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو، آخرکار وہ لاشیں خراب ہو گئیں اور اٹھا کے دفنا دی گئیں، وہ شہید نہیں ہے؟ مطلب یہ کون سی شہادت ہے؟ یہ آپ کی سلیکٹو شہادت ہے کہ جس کو آپ شہید کہیں؟ شہید ہونا یا نہ ہونا یہ تو ہماری آپ کے ساتھ بحث ہی نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کہ وہ شہید نہیں ہے؟ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں، ہماری تو بحث آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ملک کے اوپر بیٹھے جرنیل اس ملک کا بلاتکار کرتے ہیں یہ کب بند کریں گے؟ اپنے بوٹوں کے نیچے آئین اور جمہوریت کو رونتے ہیں، یہ کب بند کریں گے؟ ہم نے کب کہا کہ شہید نہیں ہے، شہید ہیں؟ ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے، یہ اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی۔ اور ہر فوجی جو اپنے وطن کے لیے شہید ہوتا ہے، وطن کے لیے جان دیتا ہے، وہ ہر ایک کی نظر میں قابل عزت ہی ہوتا ہے، وہ امریکی ہو، وہ اسرائیلی ہو، وہ انڈین ہو، وہ پاکستانی ہو، یا کہیں کا بھی ہو، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس سپاہی کی عزت کے بدلے اس کا بیٹھا بوس ملک کے اوپر ایک اندھا راج کرے، عوام کو گولی مارے، ان کے حقوق چھین لے، ان کی جمہوریت چھین لے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ اس سے آپ سے زیادہ آپ کے قریب وہ ایران کی فوج دے رہی ہے قربانیاں، تو کیا کریں؟ وہ سپریم لیڈر کو گرفتار کر لیں یا حکومت کو ختم کر دیں۔ اس جنگ کی صورت میں بھی ان کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، لیکن آپ یہ کس کو چے بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہے نا وہ پگڑیاں باندھ کے اوپر پرنے اوڑھ کے کیا حرام خوری شروع کی ہوئی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ آپ کے دین سے جڑا ہوا ہے، اور جب دین کاروبار بن جائے تو پھر ایسا کرنا پڑتا ہے، پھر کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کوئی کام کیجئے تاکہ آپ کا پیٹ اور آپ کی روزی روٹی دین سے نہ لگے، اور نہ اپنے بچوں کو یہ حرام کھلائیں، کیونکہ اگر ان کو حرام کھلائیں گے تو وہ حرام کے ہی نکلیں گے، اور پھر آپ کے ساتھ وہ کریں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس سے اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ سعودی عربیہ نے امریکہ کے ساتھ $1.96 بلین کا دفاعی معاہدہ مکمل کر لیا، اس کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، اور اب ان سے اسلحہ خریدا جائے گا۔ یہی بات میں نے آپ کو ویلا کے شروع میں کی تھی نا، کہ جب یہ کام ہوں گے تو پھر ایران سے خیر کی توقع کی جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب یہ جو $2 بلین کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، سائن کیے گئے ہیں، اب کیا یہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف چلے گا، امریکہ کے خلاف چلے گا، یا رشیا کے خلاف چلے گا؟ نہیں، یہ سب سے پہلے تو انہوں نے کسی سے لڑنا نہیں ہے، کہ صرف دکھانے کے لیے، پیسہ لگانے کے لیے کچھ ملتا نہیں ہے تو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ چلیں جی یہی خرید لیتے ہیں، اور آ کے پھر ان کے پاس بچے گا کیا؟ ایران۔ اب اگر امریکہ کوئی اسلحہ دے گا تو میں نے آپ کو پہلے یہ بات کہی ہے کہ وہ اسلحہ اسرائیل کے خلاف نہیں چلے گا۔ تو اب اسرائیل تو ہمیشہ سے عربوں کا دشمن رہا ہے، لیکن شاید اب عربوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ ہمارا دوست ہے اور ایران دشمن ہے، اور اب یہ اس کے اوپر چلے گا نا، تو پھر جب اس کے اوپر چلے گا تو پھر اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی سالمیت کا دفاع کرے۔ میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا ہے، یہ تو ہر جگہ کا اصول ہے کہ اگر دو دشمنوں کے درمیان تیسرا بندہ آ کے ایک دشمن کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ پہلے کے لیے دشمن ہی تصور ہوگا، کیونکہ وہ دشمن کے گھر میں بیٹھ گیا، اور اگر کسی نے دشمن کو جگہ دی ہو تو پھر تو اصول ختم ہو گیا نا۔ تو پھر جنگ میں کون سے اصول ہوتے ہیں؟ وہ تو اپنی جوابی کارروائی کرتے ہیں کہ جو ممالک اپنی ایئر بیسز دیں گے ان کو ہم یہی کچھ کریں گے۔ اگر آپ جنگ کے دوران ایک طرف ایران کی تباہی ہو رہی ہو اور آپ جا کے ان کے ساتھ دفاعی معاہدے کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ تو آئے گا میرے بھائی، غصہ تو بڑھے گا، اور جب غصہ بڑھے گا تو پھر یہ چیزیں ہوں گی، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ چیخیں اور چلائیں گے، کیونکہ آپ تو لڑ سکتے نہیں، آپ میں تو لڑنے کا تپڑ نہیں ہے، لڑنے کا تپڑ تو ہے ایرانیوں میں، اور وہ سپر پاور کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو اس چیز کا ڈر ہے، آپ صرف امریکہ کے سامنے جھک سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ سے یہی کچھ کیا، طاقت کو، چڑھتے سورج کو سلام کیا، لیکن علی والے ایسے نہیں ہیں۔ علی والوں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنا سورج چمکایا ہے، وہ اس دور سے لے کر آج کے اس دور تک وہ نہیں بیعت کرتے وقت کے یزید کی۔ اگر آپ نے وقت کے طاغوت کی ہے تو آپ کو سلامتی ہو، آپ چلتے رہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد بات ہے مولانا فضل الرحمان کے اوپر کہ یہ آج کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہاں سے ہو گیا، ساری عمر یہ جرنیلوں کے بوٹوں کے نیچے کھیلا ہے، اب ایسا ہوا کیوں؟ جہاں تک مجھے لگ رہا ہے نا، یہ فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا کے اندر عمران خان کا الٹرنیٹو کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا پتا ہے کہ ہماری عوام ہم سے نفرت کرتی ہے، اور جتنی نفرت کوئی لیڈر ان سے کرے گا اس کو زیادہ ووٹ ملے گا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ ڈبل پلے کر رہی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ہم سے مزید نفرت کرتی ہے، اور اگر اس طرح ہم اس اپنے بندے کو لانچ کر کے بعد میں اپنی طرف لے آئیں گے
تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں یہ ہمیں فائدہ ملے اور ہم اس کو عمران خان کی جگہ تبدیل کریں. یہ میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اب آپ نے اس کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے کیا سوچتے ہیں. ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہم کوئی صحافی نہیں ہے، لیکن ہم خبر دیتے ہیں اور خبر دینے کے بعد یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حق ہے. اور یہ صحافی یہ کام نہیں کرتے، وہ صرف خبر اپنے پیسے اور تنخواہ کے لیے دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوشل میڈیا صرف سچائی کے لیے چلایا ہوا ہے اور اس لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں جس نے ہمیں سچ کے لیے لڑنے کا حوصلہ دیا، یعنی کہ عمران احمد خان نیازی.